سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبد الکریم نے بولنا شروع کیا۔ صاحب، میں 4 سال سے بھارتی فوج میں ہوں۔ میں ہوں تو انفینٹری میں، لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بیٹ مین ہی رہا ہوں۔ کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا۔ کرنل صاحب کی سخت طبیعت کی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا بیٹ مین بننے پر خوشی سے رضامند ہوتا ہے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں، لیکن ہر روز ہی مجھے گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ کرنل صاحب جب موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں۔ 4 سال پہلے ٹریننگ کے دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب میں ان کا عادی ہو چکا ہوں اور اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی شادی کی ہے۔ عبد الکریم بڑی ستھری اردو بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ حضور، لکھنؤ میرا آبائی وطن ہے۔ والدین کے گھر میں تو غربت ہی دیکھی، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا نواب تھے۔ والد مرحوم نے بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی وزاداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت جائیداد اور رہائشی حویلی تھی، پہلے وہ رہن رکھی اور بعد میں بیچ ڈالی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت ہی دیکھی۔ ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ 1 سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں بالکل بے آسرا ہو گیا۔ والد مرحوم کے جاننے والے ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی، اور اسی نے مجھے فوج میں بھرتی کروا دیا کہ یہاں عزت سے روٹی کما سکوں گا۔ یہاں روٹی تو مل گئی، لیکن مسلسل گالیوں سے ماں باپ، خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑ گئیں۔ عبد الکریم بولے جا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چند نکتے تھے جن کے گرد میرا ذہن گھوم رہا تھا۔ یہ شخص فوجی، مسلمان، ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار، بلکہ کسی حد تک باغی، کوئی رشتہ دار نہیں اور ہیڈ کوارٹرز کے ایک اہم سینئرز آفیسر کا بیٹ مین۔ حالات نے اس کا پہلے ہی خاصا برین واش کر رکھا تھا اور باقی کا کام میں کر سکتا تھا۔ ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھا۔ ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سپوت بننے کی کوشش کرے گا۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن اس کے لیے مناسب پلاننگ اور مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبد الکریم سے کہا کہ اس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اس کے لیے یقیناً کچھ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتائے۔ باتیں تو وہ کر چکا تھا، لیکن اس ڈر سے سہم بھی گیا تھا کہ میں کرنل کو کہیں اس کی گفتگو کے بارے میں نہ بتا دوں۔ اس نے کہا، صاحب، آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیں، میری زبان تو ہرگز نہیں کھلے گی۔ میں نے اس سے لکھنؤ کے اس دکاندار کا نام، دکان کا نام اور محل وقوع پوچھا جو اس نے بتا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں۔ اسے 500 روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہوا اور میرا دماغ اس سلسلے میں مزید کچھ کرنے کے تانے بانے بننے لگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ عبد الکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل چھان بین کی جائے۔ شام کو میں نے اپنے ساتھیوں سے ملا اور ان کے گھر گیا۔ اتفاق سے مالک مکان گھر ہی میں تھا۔ مکان کی اوپری منزل کی سیڑھیاں اگرچہ ڈیوڑی میں تھیں، لیکن گلی میں مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑھیوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دروازہ مالک مکان نے ہی کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے۔ میں نے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا۔ وہ یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی غلط نام نہ بتا بیٹھیں۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کے کوائف معلوم کرنے کے لیے لکھنؤ جانا ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے، لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور انہیں لکھنؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت کی۔ انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبد الکریم اس کی پرورش کی تھی، عبد الکریم کے متعلق مزید معلومات
اور اگر اس کے کوئی قریبی رشتہ دار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور ان کی چھان بین کرنی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے چوتھے روز واپس آ جائیں۔ کئی بار احتیاطی تدابیر کو نظر انداز نہ کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا اور واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ اگلے روز شام کو میں کرنل شنکر کے پاس گیا۔ وہ حسب معمول لان میں کی محفل سجائے بیٹھا تھا اور عبد الکریم برآمدے میں حکم بجا لانے کے لیے مؤدب کھڑا تھا۔ عبد الکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اور سر کو ذرا جھکا کر مجھے سلام کیا۔ آج کرنل بھی موڈ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر پامسٹ، پلیز کم اینڈ جوائن می، آئیں اور میرا ساتھ دیں۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کیں تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے اسی پر بات کریں۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا، اس لیے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کرنل صاحب، میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے اور آپ مجھے پامسٹ کہتے ہیں۔ کرنل نے صاف گوئی سے کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن پامسٹ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح باتیں بتا دی تھیں۔ میں نے کہا، میں پامسٹری کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں، البتہ فیس ریڈنگ یعنی چہرہ شناسی میں کچھ شدھ بدھ رکھتا ہوں، اور وہ بھی اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ان کے موڈ کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگاتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ آپ کی فیملی نہیں، ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں۔ بقول آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے۔ آپ اپنی شام میں نوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند ہیں۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماضی کی کچھ ایسی یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور آپ بھی ان یادوں کو خود سے الگ کرنا نہیں چاہتے، اور ایسی یاد جوانی میں محبت کی ناکامی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل غور سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں خود بھی ماضی میں ایسی ہی ناکامی کا شکار ہوا ہوں، اس لیے آپ کی اس اندرونی درد کو بخوبی سمجھ گیا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، کچھ اس طرح سے سجائے ہیں ہم نے ویرانے، کہ اہل شہر بھی آتے ہیں جی کو بہلانے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا اپنی تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اس موضوع پر یاد نہیں میں نے اور کیا کچھ کہا، لیکن جب میں خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ لان میں جلتی نیل گوں لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز نظر آتی تھی۔ کرنل کچھ دیر کرسی کی بیک سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے بارے میں آج تک صرف 2-3 دوستوں کو بتایا ہے، اور آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر ہی میرے ماضی کو کرید چکے ہو۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا، راوین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور، ضلع کچہری کے پاس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا، اور اس کے طلباء خود کو راوین کہتے ہیں۔ کرنل نے یہی مجھے بتایا اور کہا کہ کالج میں شیلا بھنوٹ، ایک کرسچن لڑکی، اس سے اسے محبت ہو گئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ آگ دونوں طرف یکساں بھڑکی ہوئی تھی۔ میں کالج کے نمایاں طلباء میں تھا اور پیراکی میں کالج ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گریجویشن کے بعد ISC یعنی انڈین سول سروسز کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے BA کا امتحان اکٹھے دیا تھا۔ ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے۔ میرے پتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے اور ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ اپریل 47 میں لاہور بھی ہندو مسلم فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا۔ میرے پتا جو دل کے مریض تھے، یہ منظر دیکھ کر انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ سورگ باش ہو گئے۔ فسادیوں کے شر انگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا۔ میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر وقتی طور پر ملازمت کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا اور وہ کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک انڈین کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی اب مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔
میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسمیں وعدے یاد دلائے لیکن بے فائدہ، اور ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی لیکن میرے دل سے نہ نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا۔ مجھے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی۔ میں اپنی ماتا اور دو بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا مکان میرے پتا کے ایک دوست نے مناسب داموں پر ہم سے خرید لیا تھا۔ اس مکان کی جو رقم ملی تھی اس سے میں نے اپنی دونوں بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے۔ کچھ عرصے بعد میری ماتا جی بھی چل بسیں۔ اب میں بالکل تنہا تھا۔ میں نے فوج جوائن کر لی۔ دہرادون میں 2.5 سال کی تربیت کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل میں کچھ اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھیں کہ میں ناکام رہا۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ بولتا چلا گیا۔ 65 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ، غالباً رانی یا شیرنی، جو 250 پاؤنڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سکتی ہے، اس کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنی ارٹلری کو بتا کے اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا لیکن میں اپنی ارٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگرچہ ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی توپ خانے سے کٹ چکا تھا لیکن ان تک پیغام پہنچانے کے اور ذرائع بھی تھے۔ یہ شاید لاہور اور شیلا سے میری محبت کی وجہ سے ہوا جو لاہور میں رہتی تھی کہ میں اپنا فرض نہ نبھا سکا۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں کی جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالاں ہے اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے بھی اتنا خلاف نہیں جتنا دوسرے بھارتی فوجی تھے۔ رات قریب 12 بجے ہماری یہ محفل برخاست ہوئی اور میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ یہاں پاکستان کی رانی اور شیرنی توپوں کے متعلق سامعین کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ 2 سپر ہیوی ہوارٹنز یہ توپوں کی ایک قسم ہے۔ امریکہ نے اچھے وقتوں میں پاکستان کو دی تھیں۔ ان میں چلنے والا گولہ 250 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور 22 میل تک اس کی رینج ہے۔ 100 میٹر کے دائرے میں اس کا گولہ ہر شے تباہ کر دیتا ہے۔ ان توپوں کے گولے چلنے کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چلانے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ان توپوں کے بالکل قریب پانی کے بڑے ٹینک رکھے جاتے ہیں۔ گولہ چلانے والے توپچی کانوں پر ساؤنڈ پروف کور لگانے کے باوجود دھماکے کی آواز سے بچنے کے لیے گولہ چلاتے وقت پانی کے ٹینکوں میں کود جاتے ہیں تاکہ دھماکے کی شدت کم محسوس ہو۔ سن 65 اور 71 کی جنگوں میں ان دونوں توپوں نے لاہور کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی افواج ان کے گولوں کی آواز سنتے ہی دہشت سے کانپنے لگ جاتی تھی اور الٹے قدموں واپس اپنے مورچوں میں دبک جاتی تھی۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ عبد الکریم کی درد بھری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں، یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھیں اور غلط بھی۔ ان حالات میں مجھے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک فقرے اور لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس آ کر عبد الکریم کے بیان کی تصدیق نہ کر دیں میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں۔ تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کروں۔ سامعین نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائیڈ معلومات حاصل کرنا اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور ہنسی بالکل مصنوعی ہوتی تھی۔ راتوں کو نیند میں ہم اکثر چونک اٹھتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا تھا، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران ٹریننگ ایسی حالت پیش آنے پر ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے
ایک مسکن دوا لبریم استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہم نے یہ دوا استعمال کرنی شروع کی اور ایک ہفتہ استعمال کے بعد ہمارے ذہنی تناؤ میں خاصی کمی آ گئی۔ لکھنؤ جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے دن لوٹ آئے۔ وہ عبد الکریم کے متعلق مفصل معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبد الکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس نے عبد الکریم کے متعلق یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ سب عبد الکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت اور شفقت دینے کے، ان کے گھر میں جو بچا کچھا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے، اور عبد الکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا رہ گیا تھا۔ اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبد الکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا، لہٰذا سال بھر وہ دکان پر ہی کام کرتا رہا، اور جوں ہی اسے موقع ملا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبد الکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز زیر غور ہے، اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبد الکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریبی اور بے آسرا ہونے کے اس میں کوئی کمی نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے عبد الکریم سے بیانے میں فخر محسوس کرتا۔ غرض یہ کہ عبد الکریم کی بیان کردہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی، اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبد الکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا، جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت رویے کا شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کا پازیٹو رخ تھا۔ دوسرا رخ جو نیگیٹو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیر خواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے ڈیفیکٹر یعنی باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اس کچلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارے راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل اقلیت کے سوا سبھی مسلمان ہیں، لیکن مادر وطن کی عزت، حرمت اور بقا کو بہت پیچھے دھکیل کر اپنے ذاتی مفاد کو آگے لانے والے وطن کے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اعلانیہ اس کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنی ہی دور ہیں جتنے وہ غدار۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر طیش میں آنے والے اور مرنے مارنے پر تل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کی مادر وطن کو گالی دیتا ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں، اور وہ اپنے آزاد وطن میں درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں، چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف ذاتی فوائد کے حصول میں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کے لیے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کو وہ صرف پیڈ گارڈز کا درجہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر جان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہیں۔ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہیں تو وہ 100% یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرتناک موت ان کا مقدر بن چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان طاغوتی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ سامعین کرام، غازی اور اس سے پہلے لکھے گئے تمام مضامین میں نے محض پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے نہیں لکھے۔ ان سب میں ایک مقصدیت یہ ہے کہ میں بھٹکے ہوئے اور منفی سوچ رکھنے والے ان پاکستانیوں کو راہ راست دکھا سکوں جو مستقبل سے آنکھیں بند کیے دشمن کے بچھائے ہوئے سنہری جال میں پھنس چکے ہیں۔ اگر میری تحریر کسی ایک بھی ایسے پاکستانی کو راہ راست پر لا سکی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اور عرق ریزی رائگاں نہیں گئی۔
اس الجھی ہوئی صورتحال میں میں نے ساتھیوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ دو ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبد الکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں رات کو گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور اہم کاغذات اٹھا لیے جائیں۔ یہ دونوں تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں۔ پہلی اس لیے کہ عبد الکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا کر اپنے نمبر بھی بنا سکتا تھا۔ کرنل کو اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ کسی اہمیت کے حامل ہوتے؟ ہر دو صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی نہ صرف بہت چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا، کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو فی الحال اسٹینڈ 2 پوزیشن میں رکھ کر مزید کلٹیویٹ کیا جائے اور اپنے مشن یعنی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے اور وہاں معلومات کے حصول کے لیے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اپنا پورا دھیان ہیڈ کوارٹرز کے سپرنٹینڈنٹ یشونت اور ان دو عیسائی سویپرز پر دیں۔ اگلے روز ہی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹرز کے قریبی بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے دو ساتھیوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ان سے واقفیت پیدا کریں اور اس طرح دفتر کے بعد ان کی سرگرمیوں کا نہ صرف پتہ چلائیں بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی سرویلنس کریں اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالا خانے کی نشاندہی کر سکے جہاں یشونت موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اس علاقے میں چاوڑی بازار کے شروع میں ہی ایک ریسٹورانٹ میں آئے جہاں میں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔ یہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ اس ریسٹورانٹ میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، غالباً تیسری یا چوتھی شام تھی جب میرے ساتھی نے ریسٹورانٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس بالا خانے کے نیچے کھڑے تھے جس میں یشونت گیا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو رخصت کیا کیونکہ اس شام میرا پروگرام صرف یشونت سے ملنے اور اس سے تعلقات پیدا کرنے کا تھا۔ میں بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا۔ نشست فرشی تھی، چاروں طرف گاؤ تکیے کرینے سے رکھے تھے۔ ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی۔ نائکا نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں یشونت کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں کے اندر مجھے ایک نقرئی تشتری میں چاندی کے ورق میں لپٹا پان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اٹھا کر 20 روپے تشتری میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سازندے آ گئے اور اپنے ساز درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں کہ یشونت اور 2-3 دوسرے لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلیں آ گئیں۔ یشونت نے جیب سے شراب کا آدھا نکالا۔ دوسرے گاہکوں کے لیے شراب کی بوتلیں نائکا نے پچھلے کمرے سے منگوا لیں۔ بڑے مؤدب انداز میں نائکا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا شوق کروں گا۔ ہمارے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بڑھیا اسکاچ وسکی سے لے کر مقامی بنی ہوئی اعلیٰ شراب تک موجود ہے۔ آپ حکم کریں۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں پینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے صرف کوئی ٹھنڈا مشروب پیوں گا، اور تھوڑی ہی دیر میں یک بستہ کوکا کولا کی 2 بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ نائکا نے کہا، حضور نے فرمایا تھا کہ آج پینے کا موڈ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور پیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حضور کا موڈ بن جائے گا، اس لیے جب چاہیں بلا جھجک طلب فرمائیں۔ محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا۔ یشونت اس دوران اپنے آدھے کا آدھا حصہ پی چکا تھا۔ میں یشونت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کی نظر کرم کس طوائف پر ہے۔ نیم کلاسیکی موسیقی کا دور ختم ہوا۔ اس دوران 3 نوجوان طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگیں۔ یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی ساری شراب گلاس میں انڈیل لی، تھوڑا سا پانی ملایا اور غٹا غٹ چڑھا گیا۔ ان تینوں طوائفوں نے ہم تماش بینوں کے درمیان میں آ کر سب کو فرشی سلام کیے۔ ابھی وہ طبلے اور دوسرے سازوں کے ساتھ اپنے قدم ملا ہی رہی تھیں کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک اور آدھا نکالا۔ وہ بھارت کی بنی ہوئی رم، یہ شراب کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ پی رہا تھا۔ چونکہ پوری بوتل گول اور آدھے چپٹے ہوتے ہیں اس لیے بآسانی جیبوں میں آ جاتے ہیں۔ یشونت نے دوسری بوتل سے بھی کچھ رم گلاس میں انڈیلی اور اسے چڑھا گیا۔ اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا۔ جب گانا شروع ہوا تو ویل 1 روپے کی تھی۔ ناچنے والی تینوں لڑکیوں نے رقص شروع کیا۔ ان تینوں کے قدم اور رقص کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے
کہ وہ ایک ہی جسم کے تین حصے دکھائی دیتی تھیں۔ ان کے رقص نے محفل کو گرما دیا۔ ویل اب 1 روپے سے بڑھ کر 5 روپے تک ہو چکی تھی۔ مجھے چونکہ وہاں پر یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور طوائفوں پر اپنی امارت کا رعب بھی ڈالنا تھا، لہٰذا میں نے 10 روپے کی ویل شروع کی۔ بالا خانوں کا رواج ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اسی کے سامنے جا کر ناچنا یا ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا ہوتا ہے۔ 10 روپے کی ویل پر دوسرے تماش بین کچھ چونک سے گئے اور وہ روپے روپے کے 10 نوٹوں کا پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کی، لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے فرسٹ امپریشن ان دا لاسٹ امپریشن کے مستاق اپنی امارت کا رعب جمانا تھا۔ میں نے ویل 20 روپے کر دی۔ بالا خانوں کا اصول ہے کہ بیک وقت اگر 2 یا زیادہ تماش بین ویل پیش کریں تو زیادہ ویل دینے والے کے پاس طوائف پہلے آتی ہے۔ میں اپنے ہمراہ خاصی رقم لے گیا تھا۔ 20 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی کے علاوہ 100 روپے کے 60 نوٹ میرے پاس تھے۔ بیک وقت میں نے اور یشونت نے یشونت کی مخصوص طوائف کو ویل لینے کے لیے اشارہ کیا۔ میرے پاس 20 روپے کا نوٹ تھا اور یشونت نے 10 روپے آگے کر رکھے تھے۔ طوائف میرے پاس آئی اور ٹھمکے دکھاتے ہوئے نوٹ لے کر اٹھنے لگی تو میں نے ایک اور نوٹ نکال کر اسے پھر بٹھا لیا۔ 20 روپے والے نوٹوں کی گڈی میں نے اپنے سامنے قالین پر رکھی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک نوٹ دے کر اس طوائف کو اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ یشونت نے اپنا ہاتھ جس میں 10 کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کر لیا۔ میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ یشونت مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بٹھایا اور کہا، یشونت بابو یہ کیا؟ وہ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ حیران سا ہوا۔ میں نے بے تکلفی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے ویل پہلے یشونت کے سر پر اور پھر اس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کر دینی شروع کر دی۔ طوائف کا کیا تھا؟ اسے تو نوٹ اکٹھے کرنے تھے۔ وہ میری دی ہوئی ویلیں یشونت کے سر اور چہرے سے چٹکیاں بھر بھر کر اٹھا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش یشونت نے 1-2 بار مجھے رسمی طور پر روکنے کی کوشش کی، لیکن حسن و شباب کی گرمی، اتنی قربت اور محبوبہ کی اٹکھیلیاں اسے اتنی من بھائیں کہ اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ اس دوران دوسری 2 طوائفیں مسلسل ناچ رہی تھیں اور بے دلی سے دوسرے تماش بینوں کی دی ہوئی ویلیں لے رہی تھیں۔ کچھ تماش بین مقابلے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ سازندوں نے بھی اس دوران نئی دھن شروع کی، لیکن میں نے یشونت کی محبوبہ کو اس کے سامنے سے اٹھنے نہ دیا۔ اگر میری ہر ویل کا درمیانی وقفہ 45 سیکنڈ بھی لگایا جائے تو 1 گھنٹے سے زیادہ یشونت کی محبوبہ کو میں نے اس کے سامنے بٹھائے رکھا۔ دوسری 2 طوائفیں ناچتے ناچتے بے حال ہو چکی تھیں۔ میری گڈی میں جب 4-5 نوٹ باقی رہ گئے تو میں نے 100 روپے کے 20 نوٹ نائکا کو مخاطب کر کے اس کی طرف پھینک دیے اور اس سے پہلے کہ میرے باقی 4-5 نوٹ ختم ہوتے 20 روپے والے نوٹوں کی ایک نئی گڈی میرے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ نائکا نے مجھ سے اب اکٹھی رقم اینٹھنے کا سوچ کر رقص بند کروا دیا اور ایک طرح کا وقفہ ہو گیا۔ نائکا نے سب سے کھانے کا پوچھا۔ سب نے سیخ کباب اور پراٹھے منگوائے۔ یشونت نے بھی کباب اور پراٹھے منگوائے۔ میں نے 1000 روپے نائکا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ میں، یشونت اور اس کی محبوبہ پہلے کھانا پچھلے کمرے میں اکٹھے کھائیں گے۔ نائکا نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ ہم تینوں نے پچھلے کمرے میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اب محفل کا دوسرا حصہ شروع ہونا تھا۔ یشونت اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ لڑکھڑا کر کبھی ادھر گرتا اور کبھی ادھر۔ میں نے نائکا کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نائکا کو مزید 500 روپے دیے اور یشونت کو سنبھالتے ہوئے نیچے لے آیا۔ میرا ساتھی ریسٹورانٹ میں میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی لانے کو کہا۔ جلد ہی ٹیکسی آ گئی۔ چاوڑی بازار کے پیچھے ہی 2 تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں ٹیکسی رکوائی۔ یشونت تو ٹیکسی میں ہی خراٹے بھرنے لگ گیا تھا۔ میں اس گلی میں گیا۔ گلی میں داخلے کی جگہ پر پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طلب نگاہی سے اندازہ لگا کر 50 روپے ہیڈ کانسٹیبل کی مٹھی میں تھما دیے اور اس نے ہنستے ہوئے مجھے آگے جانے کا گرین سگنل دے دیا۔ میں نے گلی کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اور ایک نسبتاً جوان اور صاف ستھری عورت کے قریب گیا۔ چھوٹے موٹے غلیظ کمروں والی اس گلی میں 8-10 کمرے ہی کھلے تھے، باقی سب بند یعنی انگیجڈ تھے۔ میں اس عورت کے قریب گیا تو وہ فوراً بولی، ایک ٹائم کا 30 روپیہ۔ میں نے کہا میں 300 دوں گا اور 1 گھنٹے میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے کہا اچھا 500 دوں گا۔ اس نے دلاورے نام کے کسی آدمی کو بلایا اور اسے میری آفر بتائی۔ دلاورے نے پوچھا کہاں لے جانا ہے؟ میں نے کہا دریا گنج۔ اس نے کہا کوئی چکر ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں،
ایک ہندو کو جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے اسے رسوا کرنا ہے۔ اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا ثبوت؟ میں نے کہا کمرے میں آؤ ثبوت دکھا دوں۔ ثبوت دیکھنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے سیدھی اور سچی بات کی ہے۔ آپ شکل سے بھی بھلے آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ میں زری کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بجائے اسے بے شک صبح تک اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی اس کے پاس نہ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک آدمی بھی نہیں جائے گا، ہمیں صرف اس ہندو کو رسوا کرنا ہے اور بس۔ اس نے زری کو میرے ہمراہ جانے کو کہا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ زری 5-7 منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آ گئی اور میں اسے لے کر گلی کے باہر آ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر میں بیٹھ گیا اور پچھلی سیٹ پر یشونت، بیچ میں زری اور پھر میرا ساتھی بیٹھ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور سکھ تھا۔ میں نے اسے دریا گنج کی طرف جانے کو کہا۔ دریا گنج جاتے ہوئے قریب آدھا میل تک کوئی آبادی نہیں تھی، صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اس جگہ رک جائے۔ اپنے ساتھی کو میں نے سوئے ہوئے یشونت کا سہارا دے کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جانے کو کہا اور زری کو بھی ان کے پیچھے جانے کا کہا۔ ڈرائیور کو میں نے 100 کا نوٹ دیا اور کہا کہ ٹیکسی کا بونٹ اٹھا کر یوں ظاہر کرے جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ ہم 15-20 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا اور کہا صرف 15-20 منٹ جاؤ بابو جی جاؤ موجاں کرو۔ خالصہ ایتھے تواڈے 4 گھنٹے بھی انتظار کر لے گا۔ چاوڑی بازار اور پھر جسم فروشوں کی گلی سے ایک عورت کو ہمراہ لاتے دیکھ کر وہ ہمارے ارادے سمجھ گیا تھا۔ میں ہنسا اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر خود بھی جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ یشونت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا۔ میرے ساتھی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے یشونت کے سارے کپڑے اتارنے کو کہا۔ ادھر زری کو کہا کہ وہ بھی ذرا اوٹ میں اپنے سارے کپڑے اتار دے۔ 5 منٹ میں دونوں کپڑوں سے آزاد ہو گئے۔ میں اور میرا ساتھی دونوں مسلح تھے۔ میرے ساتھی کے پاس تقریباً 2000 روپے تھے۔ میں نے اس سے ساری رقم لے لی اور اپنے سارے روپے اکٹھے ملا کر یشونت کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے زری کو کہا کہ وہ یشونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر سر رکھتے۔ اب یہ پوز کچھ یوں تھا کہ دونوں بالکل ننگے جھاڑیوں میں کھڑے تھے۔ زری اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور یشونت نے نوٹوں والا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے گزار کر سامنے اس کے جسم پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ساتھی سے کیمرہ لے کر اس پوز میں اور کئی دوسروں پوزوں میں پوری 12 تصویریں اتار لیں۔ اس کے بعد میں نے نوٹ یشونت کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ ساتھی نے یشونت کو کپڑے پہنائے اور زری کو اپنے کپڑے پہننے کو کہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم واپس ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور حیران تھا کہ ہم 3 مرد اتنی جلدی کیسے فارغ ہو گئے۔ میں نے اسے واپس چاوڑی بازار چلنے کو کہا۔ اس گلی کے قریب پہنچ کر میں نے زری کو واپس جانے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ جائیں ورنہ پولیس والے مجھے زبردستی ہمراہ لے جائیں گے۔ میں زری کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس پلٹا تو وہی دونوں پولیس والے وہاں موجود تھے۔ 50 روپے رشوت کی گرمی سے وہ ہمارے گلی میں جانے اور میرے واپس آنے پر صرف مسکرائے۔ اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے کا کہا۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یشونت کے گھر کی گلی سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی روکی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی آدھ سوئے یشونت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا۔ بقول اس کے یشونت کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میرے ساتھی نے یشونت کو اس کے حوالے کیا اور تیز قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ یشونت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید یہ اس کے روز کے معمولات میں تھا کہ نشے میں چور وہ واپس لوٹتا۔ میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتار دیا، اس سے لی ہوئی رقم اسے واپس لوٹا دی اور کہا کہ فلم ارجنٹ ڈیولپ کروا کر ہر تصویر کی 3 کاپیاں بنوا لے۔ میں اگلی شام 7-5 بجے اسے چاوڑی بازار کے اسی ریسٹورانٹ میں ملوں گا۔ اپنے ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نئی دہلی چلنے کو کہا۔ لودھی ہوٹل سے آگے گزر کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا واپس ہوٹل چلا آیا۔ سامعین کرام، داستان کا یہ حصہ یا آئندہ کے بعض ابواب میں میرا کردار دیکھ کر آپ شاید مجھ پر نفرین بھیجیں۔ آپ مجھے ایک گرا ہوا بلیک میلر اور قاتل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باخدا میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے وطن اور قوم کے بہترین مفاد میں کیا۔ دشمن ملک دفاعی راز تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرتا۔ بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو ختم کر کے اپنے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کر سکے۔
11 ستمبر 1948 کو پاکستانی قوم قائد اعظم کی رحلت کی وجہ سے نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اپنے عظیم قائد کی تدفین میں مصروف اور سوگ میں تھی۔ بھارت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسی روز حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا اور اس بڑی اور متمول ریاست کو جو تقسیم ہند کے وقت اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر چکی تھی، بزور شمشیر خود میں ضم کر لیا۔ کشمیر میں 7 لاکھ فوج بھیج کر انہیں کشمیریوں پر ظلم و بربریت کی انتہا سے بھی بڑھ کر اقدام کی کھلی چھوٹ دے دی۔ شرابی کبابی یحییٰ خان کے دور حکومت میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کی آپس کی چپکلش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ ایسے دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں اور میرے ساتھی بھارت میں ہندو بن کر رہ رہے تھے اور ہم نے اپنے وطن کی بقا کے لیے دشمن کے دفاعی راز حاصل کرنے تھے، نہ کہ ہم کسی اسلامی تبلیغی مشن پر گئے تھے جہاں ہمیں اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اگر کوئی ہندو سمجھے اور ہندو نام سے مخاطب کرے تو آپ کیا اسے پسند کریں گے؟ ہم نے تو والنٹیئر کیا تھا کہ ہم بھارت میں ہندو بن کر رہیں گے اور اپنا کام سر انجام دیں گے۔ مشن کے آخری دور میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا اور ڈی ایم آئی یعنی ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس کی 3rd ڈگری مہمان نوازی کا 1 ماہ اور 6 دن بھرپور استفادہ کیا۔ ان کی مہمان نوازی کے ثبوت آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں۔ یہ کوئی افسانوی یا من گھڑت کہانی نہیں، ایک بالکل سچا اور صحیح واقعات کا سلسلہ ہے جو مشن کے دوران پیش آئے۔ اگر یہ کوئی افسانوی قصہ ہوتا تو میں اپنا کردار اتنا اچھا اور متقی کا بنا کر پیش کرتا جو کسی شاعر کے بقول دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں کہ مستحق ہوتا، لیکن یہ ایک سچی داستان ہے جس میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ہوئیں۔ آپ اگر ان واقعات کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وطن و قوم کی خاطر 5 اشخاص کی فوج نے پورے بھارت میں تھرتھلی مچا دی تھی اور اپنے مقصد کے حصول میں نہ صرف جان کی بازی لگائی بلکہ اخلاقی طور پر خود کو پستیوں میں لے جا کر اپنے مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا، تو شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے مثبت جذبات پیدا ہوں۔ اگلے روز شام کو میرے 2 ساتھی مقررہ وقت پر مجھے چاوڑی بازار کے اسی ریسٹورانٹ میں ملے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے اور گزشتہ رات کی کھینچی ہوئی 12 تصویروں کا ایک سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ تصویریں بالکل صاف آئی تھیں اور فلیش گن نے پس منظر میں جھاڑیوں کو بھی نمایاں کر دیا تھا۔ باقی 2 سیٹ اور نیگیٹو وہ احتیاطاً اپنے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ان تصویروں کی وجہ سے یشونت مجھے بالکل بے دست و پا نظر آ رہا تھا۔ اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ چکی تھی اور اب مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ یشونت کو مل کر اسے یہ تصویریں دکھا کر اس کے بھیانک انجام کی ایسی تصویر کشی کروں کہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یشونت کو ملنے میں 2-3 دن کا وقفہ دیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش تھا کہ ہماری کارروائی کے دوران اس نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو وہ اسے شاید خواب ہی سمجھے، اور اگر اسے سب کچھ یاد آ بھی گیا تو اپنے ساتھ گزری ہوئی واردات کے اثر سے سنبھل جائے۔ اس سے فوری ملنے اور تصویریں دکھانے سے یہ بھی ممکن تھا کہ گھبراہٹ میں وہ اپنے افسران کے سامنے خود ہی نہ سب کچھ بک دے۔ میں اسے چند روز شش و پنج میں اور ہمارے اگلے قدم، اگر اسے سب یاد آ گیا ہو، اس کے انتظار میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ریسٹورانٹ میں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے لیکن اس رات یشونت نہیں آیا۔ یشونت کے ساتھ اس رات جو گزری وہ ہمارا پہلے سے تیار کردہ منصوبہ نہیں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پہلے روز ہی یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے اپنے پتے نہایت ہوشیاری سے کھیلنے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ عیسائی سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے دونوں ساتھیوں کو کہیں کہ وہ اپنا کام جلدی لیکن ہوشیاری سے مکمل کریں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر یشونت کو میں نے قابو کر لیا تو سویپرز کے ذریعے ہمارا کام فوری شروع ہو جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگائیں اور ہر شام اسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر یشونت کی وہاں آمد کا انتظار کریں، اور جو ہی وہ بالا خانے کی طرف جائے تو اس کا پیچھا کرے، اور دوسرا مجھے اکبر ہوٹل کی لابی میں انفارم کریں۔ غرض یہ کہ ان انتظامات کے تحت 4 روز میں نے یشونت کا انتظار کیا لیکن وہ چاوڑی بازار کی طرف نہیں آیا۔ دوسری طرف سویپرز کو کلٹیویٹ کرنے والے ساتھی بھی ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ ان حالات میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کے خود اس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کی دفتر سے واپسی کے وقت
کسی بس اسٹاپ کے قریب ایک چٹ اسے تھما کر فوراً بس سے اتر کر غائب ہو جائے، دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے اسٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہدایت کے مطابق سرائے بیرم خان کے پہلے بس اسٹاپ کے بالکل سامنے ایک ریسٹورانٹ کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ چٹ پر میں نے انگریزی میں لکھا تھا، تحریر بگاڑ کر، کہ وہ بالا خانے کے حوالے سے اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اس ریسٹورانٹ میں اپنے گھر جانے سے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے چٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس چٹ کے اسے ملنے کے بعد ہمارے ساتھی اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر اس نے چٹ پر درج ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں تو رسمی طور پر بتانا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کر دیا کہ یشونت کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد ہیں۔ میں اسی لیے اپنے گروپ کو 5 مین آرمی کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی کو کہا کہ جب یشونت اور میں ریسٹورانٹ سے باہر نکلیں تو ہماری ایک تصویر خفیہ طور پر اتارے۔ اس وقت تک شام گہری ہو چکی ہوگی، اس لیے حسب سابق جھاڑیوں والی تصاویر کی طرح فلیش گن استعمال کرے۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوٹل واپس آیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی کے ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامیوں کے برابر کے مواقع تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن پیش بندی کر لی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ ہماری اس ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے، لیکن یہ بھی عین ممکن تھا کہ یشونت کو نیم بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو، اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چوکنا کر دیا ہو، اور واقعے کے دوسرا روز سے ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی آخری سطور مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ ان مائی اوپینین ہی از این انڈسٹرکٹیبل آپٹیمسٹ، یعنی میرے خیال میں یہ ایک نہ ٹوٹنے والا پر امید شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئر کے ان الفاظ کی لاج بھی تو رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے ملک کی بقا کی خاطر میں نے جو بھی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی فعل کیے ہیں وہ ان کی اصلیت اور مقصد بخوبی جانتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔